ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سارے پڑھ سوتا کے منہ چوں نکلے ٹپال مدینے پہنچ جائے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محترم علماء کرام رفقاء جماعت اکابرین امت شرفاء ملت حاضرین خلقت محفل بابرکت اکابرین اصاغرین امت بہترین مصطفیٰ کے دیوانوں قرآن و حدیث کے پروانوں عظیم مسلمانوں اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید مقدس کتاب منور کتاب مطہر کتاب سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ گناہگار کو ان الفاظ کا صحیح ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ گناہگار رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس محفل میں ادب نہیں وہ محفل نہیں ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت اور رسول کی حدیث جہاں پڑھی جائے وہاں بندہ ایسا بیٹھے کہ سر بھی نہ ہلنے پائے یقین کروں گا یہ عشق ہے کہو یہ عشق ہے اور ایک ہم ہیں دنیا کی باتیں ہوتی رہیں گی میرے دوستو اگر زندگی ہے تو باتیں ہوتی رہیں گی لیکن یہ محفل کبھی نہیں ملے گی آپ کو آج جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں نا رسول اللہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے سمجھ لو کہ کملی والے کا وعظ ہو رہا ہے اور جہاں نبی کا وعظ ہو رہا ہو سمجھ لو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو رحمت نظر آئے لیکن رحمت برس رہی ہے رحمت برس رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی شروع کیا رحمت ضروری نہیں کہ نظر آئے تو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ ساری دنیا نبی کے در پہ آئیے کہاں آئیے اور جاتی رہے گی آتی جاتی نبی کے در پہ آئی ہے اور جاتی یہ جملہ یاد کر لو کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا نہ میرا عقیدہ ہے نہ ارادہ ہے کہو سبحان اللہ مجھے دو چیزیں آتی ہیں اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان الگ اعلان برسر میدان سننے والا مسلمان عمل کرے تو صاحب ایمان اور جب موت ہو تو جنت میں ہو اس کا مکان اردو سمجھتے ہو یا کوئی اور زبان میں بات کروں اللہ آپ کو خوش رکھے جیڑی زبان تو آپ کو سمجھ آوے اسے زبان اجال کرے گا انشاءاللہ پر تسا ادب نال بہو ساری دنیا نبی دے در تے آئیے آپ کو آئیے تو ویدی راہ سے آئی بھی ہے تو ویدی بھی راہ سے فرشتے آسمان کرو آسن انسان زمین کرو ویسے سارے نبی دے در تے آئے بھی ہیں تو ویسن بھی ایندہ بھی ویدہ بھی آیا بھی آہن ویدہ بھی چو سبحان اللہ آیا بھی آہن ویدہ بھی سجی دنیا نبی جے درتے آئیا سجی دنیا نبی جے درتے ابو ذر غفار چھڑے نبی جے درتے آئیوا سلمان فارس چھڑے نبی جے درتے آئیوا سہیب روم چھڑے نبی جے درتے آئیوا ابو ہریرہ یمن چھڑے نبی جے درتے آئیوا بلال اتھوپیا چھڑے نبی جے درتے آئیوا عمر دوسی دوست چھڑے نبی جے درتے آئیوا حضرت جبرائیل سدرت منتہا کا لہی نبی جے درتے آئیوا لوح محفوظ کا قرآن لہی مصطفیٰ جے درتے آئیوا آئیے ساری دنیا نبی دے در سے آئیے آپ آئیے
اپنی راہ سے رب کعبہ دی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جتنا اپنی نبوت پاک ہے رب کعبہ دی قسم جبریل بھی اپنی ملکیت جتنا پاک کوئی نہیں. آگو سبحان اللہ. میرے دوستو نبی پاک دی محفل ہے اسا غلط گال نہ کرے سو انشاءاللہ گال ہوا ہو سے جگہ سچی ہو سے نبی کا شان اللہ بیان کرے. کون کرے؟ کوئی مولوی فاضل عالم محدث بیان نہیں کر سکتا. نبی کا شان کون بیان کرے؟ اللہ. اللہ نے 23 سال بیان کیا ہے. کتنے سال؟ 23 سال بیان کیا ہے. رب کعبہ کی قسم حقانی کا عقیدہ ہے کہ نبی کا شان اللہ اگر دکھائے اللہ ایک میزان بنائے ایک پلڑے میں الگ فلک ملک چرندے پرندے علماء صلحاء کو بٹھائے عرش و کرسی رکھے 1,24,000 انبیاء کو بٹھائے ایک پلڑے میں محبوب کی ذات کو بٹھائے پھر نبی کا شان دکھائے قدرت کاملہ کے ہاتھوں سے پلڑے کو اٹھائے ساری دنیا کا شان کم ہے میرے محبوب کا اعلیٰ ہے. کہو یہ صحیح ہے. یہ صحیح ہے. سارے کافر جمع کرو تو ایک مسلمان کی شان زیادہ ہے. سارے مسلمان جمع کرو تو ایک مومن کی شان زیادہ ہے. سارے مومن جمع کرو تو ایک عالم کی شان زیادہ ہے. سارے عالم جمع کرو تو ایک ولی کی شان زیادہ ہے. سارے ولی جمع کرو تو ایک غوث کی شان زیادہ ہے. سارے غوث جمع کرو تو ایک تابعی کی شان زیادہ ہے. سارے تابعی جمع کرو تو ایک صحابی کی شان زیادہ ہے. سارے صحابی جمع کرو تو ایک نبی کی شان زیادہ ہے. سارے نبی جمع کرو تو آمنہ کے لال کی شان زیادہ ہے. اور سنو تقریر یا پت الویسو کنی پھوس پھوس نہ کرے سو موبائل تے نہ الویسو قرآن سنو قرآن پڑھا نبی دا شان ہوئے تو القرآن ہوئے. قرآن دے بغیر نبی دا شان بیان نہیں ہو سکتا. کو سبحان اللہ. کانہو خلق القرآن. پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے. پورا قرآن نبی کا شان ہے. خدا کی قسم ایک صحابی فرماتے کانا مصفحا علیہ وَإِنَّكَ جَبْحَةً فَكَانَ صَفَّحًا عَلَيْهِ. اللہ کی قسم رسول کے چہرے پر نظر پڑتی تھی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا نسخہ ہو. کہو سبحان اللہ. پورا قرآن نبی کا شان ہے. ہم انسان ہو کے قرآن نہیں سنتے. انسان ہے نا ہم قرآن نہیں سنتے لیکن آج سے 1500 سال پہلے جانور قرآن سنتے تھے. خدا کی قسم جانور قرآن سنتے تھے. ہم ادھر کھڑے چھوڑو یار بریلوی ہے مولوی بریلوی کا کیا قرآن سننا ہے. قرآن تمہارا ہے. قرآن اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ فرمایا مکہ شہر میں ایک بچہ ہے بڑا سچا ہے. او بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے. حضرت زید بن ارقم کے مکان کے قریب آیا. اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بچہ کان لگا کے کھڑا ہو گیا. سارا دن قرآن سنتا رہا. اسے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میری بکریاں کہاں چلی گئی. او شام ہو گئی جب پلٹ کے دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ میری بکریاں بھی دیوار سے کان لگا کے قرآن سن رہی ہے. او جانور بھی قرآن سن رہا ہے. انسانوں آج کل ہمیں کیا ہو گیا ہے ہزاروں نعمتیں اللہ کی انبال ہے لیکن خدا کے قرآن کو مظلوم بنا دیا ہے. اگر کوئی سنانے والا بھی آ جائے ہماری چاہ ادھر نہیں ہوتی ہے. باتوں میں لگے رہتے ہیں ہجران محجورا. اللہ کا قرآن کہتا ہے او مجھ سے یاری لگا لے میں وفادار ہوں. جب تجھے قبر میں لٹا کے آئیں گے اور کوئی
کوئی نہیں آئے گا لیکن قبر کے اندر میں آؤں گا اور تیری سفارشی بن کے خدا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا اللہ یہ وہ آیا ہے جس نے گرمی نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، اور میرے لیے سفر کرتا رہا اور مجھے سینے سے لگائے پڑھتا رہا۔ اللہ کہے گا قرآن بول کیا کروں؟ کہا اس کے لیے جنت چاہیے۔ اللہ کہے گا فافرشوہ فی الجنہ، او قرآن تیری سفارش میں اس کے لیے جنت کا فرش بچھوائے دیتا ہوں۔ میرے دوستو یہ شام کو بکریاں لے کر جب گھر آئے، ٹائم کی کوئی قید ہے بھائی؟